اور آج نہ نماز قضا کرنا انسان گناہ سمجھتا ہے، نہ نماز چھوڑنے کے بعد اسے کوئی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ بعض ماؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اور رات کو 2 بجے 3 بجے بھٹک کر کے بچہ آیا تو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ اگر باپ نے کہتے نماز کے لیے اٹھاؤ، میرا لال بہت تھک کر آیا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اور ایسی نماز جو وقت گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہو، یا وہ شخص جو نماز قضا کرتا ہو، یا وہ شخص جو نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی سے ملے گا، جنگل میں جا گرے گا۔ یہ غی کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، جہنم اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک کنکر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو تہ میں جانے کے لیے 70,000 سال لگتے ہیں، اتنا گہرا ہے جہنم۔ اور اسی جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام غی ہے۔ یہ میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جس کے ایک ایک حرف پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ اور اگر قرآن کے ایک نقطے پر بھی کوئی ایمان نہ رکھے تو گیا کام سے۔ ہم سب قرآن کے ماننے والے۔ اس قرآن نے یہ کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ غی کیا ہے؟ یہ جہنم کے نچلے حصے میں ایک کنواں ہے۔ کیا ہے اس کنویں کے اندر؟ اس کنویں میں جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو نماز کو قضا کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے۔ یہاں کوڑا کرکٹ اگر موجود ہو، کچرے کا ڈھیر ہو، کچھ مری ہوئی چیز یا کچھ گندگی بدبو آ رہی ہو، فوراً فون کرتے ہیں میونسپلٹی والے کو، بھائی آ کے اٹھا کے، جب بیمار پڑ جائیں گے لوگ۔ تو جہاں جہنمیوں کا پیپ رکھا جاتا ہو اور وہاں جہاں خون رکھا جاتا ہو، وہاں کی بدبو کتنی خطرناک ہوگی۔ اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جو نماز کو ضائع کرتا ہے۔ کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، کبھی جلوس میں، کبھی عرس کی تقاریب کے اندر نمازوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اب تو کافی چینجز آ رہی۔ میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آستانے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جائے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے یا نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز تم نے ادا کی تھی کہ نہیں۔ نماز پڑھو، پھر ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو وقت پر، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ کرم کی نظر فرمائے گا۔ لیکن بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو معلوم؟ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی، توجہ چاہوں گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ مرنے والے کو آب زمزم جو ہے وہ ایک چمچ سے پلاتے ہیں، یہ تھوڑا سا اتر جائے، لیکن بے نمازی کو 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے، اس کی پیاس نہیں بجھے۔ نماز چھوڑنا کوئی ہلکا کام ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، یہ بے نمازی۔ تو نماز ضائع نہ کرو۔ 3 چیزوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو۔ نمبر 1،
نماز کا وقت آ جائے ادا کرنے میں جلدی کرو، اب اس میں تاخیر مت کرو، جلدی سے نماز پڑھ لو۔ بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے نکلا نا، تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ جلدی سے ظہر کا وقت آئے تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں۔ سرکار فرماتے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ نماز کی فکر کرو۔